السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 1982 کی فلم میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سی آئی تھی، کیا کیا ماحول تھا، کس کس سینماؤں پہ آئی تھی، کون کون سی فلموں نے کیا کیا کامیابیاں سمیٹی تھی، کچھ 81 کی فلمیں جو 82 میں بھی لگ رہی اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری پوری سینما ہسٹری فلم کی ڈیٹیل دیکھنی ہے وہ پلے لسٹ میں جا کے پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ کم از کم 11-12 سال کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہم بتا چکے ہیں۔ شروع کرتے ہیں 1982 کی اگلی فلم جو آئی۔ 14 فلمیں ہم نے پچھلے اس میں بتائی تھی، اب 15ویں فلم سنگ دل نام تھا، بڑی کامیاب اور زبردست فلم تھی۔ سنگ دل کو کئی حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ سنگ دل فلم کا پہلے آپ پوسٹر دیکھ لیں، گلستان سینما تھا، حسن طارق اس کے ڈائریکٹر تھے، ندیم، بابرہ شریف، صبیہ خانم اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور اس اشتہار میں آپ کو یہ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ نازیہ حسن کا پہلا سپر ہٹ انڈین گانا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، قربانی فلم کا گانا انڈین۔ اس کے بعد پاکستان میں یہ جو سنگ دل فلم کے انہوں نے گانے گائے، اس میں ڈسکو دیوانے ڈسکو دیوانے، یہ آج تک انڈیا والے بھی اس کو کہیں نہ کہیں اس کی دھن کو شامل کر لیتے ہیں، اور آؤ نہ پیار کریں، دونوں گانے بابرہ شریف کے اوپر پکچرائز ہوئے تھے۔ ڈائمنڈ جوبلی یہ فلم تھی، حسن طارق صاحب اس کے ڈائریکٹر، اور یہ حسن طارق کی موت کے بعد فلم ریلیز ہوئی تھی، تو اس کی اتنی بڑی کامیابی جو تھی وہ نہیں دیکھ سکے غالباً، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں انجمن، کیونکہ پلاٹینم جوبلی فلم تھی، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو مجھے طاہر مسعود صاحب ٹھیک کر دیں گے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو حسن طارق کی شاید یہی فلم ہے ڈائمنڈ جوبلی۔ اچھا، اس فلم کا ہم نے ریویو بھی دیا تھا، اور اس فلم میں جو ندیم صاحب کا ڈبل رول تھا، جو پہلے والا کردار تھا وہ بہت اچھا لگا تھا ہمیں، حالانکہ سنگ دل کا جو کردار تھا وہ دوسرے والا تھا، جب وہ بعد میں آتے ہیں پہلے والے کے مرنے کے بعد، لیکن اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے، آپ اسے اتفاق نہ بھی کریں، تو میری ذاتی رائے میں ندیم صاحب کے اندر تھوڑا سا وہ ندیم ہی تھا، حالانکہ مونچھیں ٹوپی ووپی گیٹ اپ ان کا تھا، چینج تھا، لیکن جس طرح سنگیتا نے ہمیں انٹرو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ مٹھی بھر چاول میں غلام محی الدین تو وہ سکھ لگے تھے، لیکن ندیم کے اندر سے ندیم نہیں نکلے تھے، تو اسی طرح اس کے اندر بھی۔ اور دوسری اس کے اوپر جو اس وقت کے ناقدین تھے جو میں نے سنگ دل کے تبصرے پڑھے بعد میں، اور ایک بڑے مشہور اداکار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ اپن نہیں ہوتا، اپون ہوتا ہے، اگر آپ پورے طریقے سے کسی بھی ایکسنٹ کو لیتے ہیں۔ اب لکھنؤ کا نواب اگر کوئی بنا ہو اور وہ اردو پنڈی کی زبان میں بول رہا ہو یا گجرات کی زبان میں بول رہا ہو اردو، کیونکہ کشمیر کی زبان کی اپنی ایک اردو ہے، مطلب لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، ہزارہ بیلٹ اپنے اردو، یہ بھی کسی دن بتائیں گے آپ کو کون کس طرح اردو بولتا ہے، لیکن جس طرح میں نے لکھنؤ کی مثال دی، اس طرح ان کا ایک خاص علاقہ ہے جہاں پہ اپن بولا جاتا ہے، جس طرح آپ نے شاہ رخ خان کی فلم دیکھی ہوگی جوش، اپن بولا تو میری لیلا، وہ اس میں، تو اس میں ندیم صاحب اپن نہیں کہتے، اپن کہتے ہیں، اپن، تو وہ اپن نہیں تھا، اس کے اوپر یہ بھی تنقید ہوئی تھی، اور بھی کافی تنقید تھی۔ بہرحال فلم بڑی کامیاب تھی، اور اس میں صبیہ خانم کا کردار بہت زبردست تھا، بابرہ شریف نے زبردست اداکاری کی تھی، حسن طارق کی ڈائریکشن بہت اچھی تھی، اور ہم ایک خبر بھی آپ کو شاید بتا چکے ہیں اسی سے ریلیٹڈ کہ حسن طارق کے موت کے بعد آئی تھی۔ اگلی ایک تصویر ہے جناب، رنگین تصویر ہے، ہما ڈار جو ہے یہ اداکارہ اس وقت کافی فلموں میں آئی، ایک آدھ فلم کا آج بھی ذکر ہوگا ان کا، تو یہ ہم نے سوچا کہ آپ کو تصویر ضرور دکھاتے چلیں۔ 16ویں نمبر فلم تھی حیدر سلطان، روز سینما تھا، سلطان رائی، ممتاز، مشتاق ریشی، عشرت چودھری، اقبال حسن، علاؤالدین اس کی کاسٹ میں شامل تھے، رحمت علی اس کے ڈائریکٹر تھے، اور آگے اشتہار ہے جناب صاحب ایک شیر خان کا، راولپنڈی میں سنگیت سینما پر 38 ہفتے چل چکی ہے، ہماری ہوش میں ہمارے ریکارڈ کے مطابق میرے خیال میں پنڈی میں چلنے والی، اگر میں یہ سب سے زیادہ چلنے والی فلم نہ کہوں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا۔ اگلا اشتہار پہ آ جائیں، شان فلم کا نام ہے، ریالٹو سینما پر آئی، اب حیدر سلطان اوپر شان دونوں اداکار بھی ہیں، شان ریالٹو سینما پر آئی، سلطان رہی انجمن، مشتاق ریشی، ممتاز، اسلم پرویز اس کے ڈائریکٹر تھے، ایم اکرم اس کے ایم اکرم ڈائریکٹر تھے، سلطان رہی انجمن، مشتاق ریشی، ممتاز، اسلم پرویز اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اسی کے نیچے شان کے ساتھ ایک فلم ہے آہٹ، شبستان سینما پر آئی، جاوید فاضل، ندیم اس کے ڈائریکٹر تھے، ندیم، شبنم، وحید مراد اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ یہ فلم کو اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی، اور اس کی ایک اور خاص بات ہے کہ اس کی فلم کی کچھ سٹوری، پوری نہیں، کچھ سٹوری جو ہے وہ شمع محبت سے ملتی جلتی تھی، تو شمع محبت میں جو کردار وحید مراد نے کیا تھا، اس میں ندیم، غلام محی الدین نے کیا تھا، اس میں وحید مراد صاحب نے کیا، اس میں جو ندیم صاحب کا کردار، شاہد کا کردار تھا، اس میں ندیم صاحب نے کیا، گانے بھی شمع محبت کے زیادہ اچھے تھے، اور کامیابی بھی زیادہ شمع محبت نے لی تھی۔ اس کی اوپر پھر کبھی بات بھی کریں گے، کچھ لوگ
کیا کیا الزام لگاتے ہیں کس کی وجہ سے فیل ہوئی اس کا کریں گے. آگے جناب صاحب 19 نمبر فلم ہے ایک نکاح اور صحیح. ایک گناہ اور صحیح تو ہوتا تھا, ایک نکاح اور صحیح. پرویز اقبال اس کے ڈائریکٹر تھے. پنڈی کے 2 سینموں پر آئی, نشاط اور نادر پر. ممتاز, ننا, علی اعجاز, مسر شاہین, خالد سلیم موٹا, رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. آگے جناب ایک ہی اخبار پہ 2 فلمیں ایک ساتھ نظر آئیں گی. بیویاں ہائے بیویاں سنگیت سینما پر آئی, تو یعنی کہ شیر خان جو ہے وہ 40 ہفتے مکمل کرنے کے بعد اتر گئی شیر خان فلم, اور یہ آ گئی شفٹ ہوگی نشاط پر. وہ بھی اس کا آپ کو پوسٹر نظر آ رہا ہوگا, 41ویں ہفتے میں داخل ہوگی نشاط سینما پر. تو بیویاں ہائے بیویاں میں ممتاز, آصف رضا میر, بندیا, آرزو ادیب اس کی کاسٹ میں شامل تھے. وحیدہ خان اس کی ڈائریکٹر تھیں. اگلی فلم ہے جناب 21 نمبر نصیب, شبستان سینما پر آئی, آہٹ اتر گئی 1-2 ہفتے میں, یہ دیکھ لیں اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آہٹ اتر گئی شبستان سینما پر آئی. ایم اے رشید اس کے ڈائریکٹر تھے نصیب کے. محمد علی, شبنم, غلام محی الدین, شجاعت ہاشمی, خالد سلیم موٹا, نیر سلطانہ, تالش اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اچھا, ہم 81 میں ڈھونڈتے رہے, ہم نے چیک کرنا تھا کہ سالہ صاحب فلم 81 میں راولپنڈی کے کس سینما پر آئی تھی, ہم نہیں دیکھ سکے تھے. اب آپ کو یہاں پہ سالہ صاحب کا اشتہار نظر آ رہا ہوگا. موتی محل سینما 5واں ہفتہ جا رہا ہے سالہ صاحب کو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو تاخیر سے, اتنی تاخیر سے کیوں فلم آئی, 1-2 ہفتے 1 ماہ کے تاخیر سے تو پنڈی میں دیکھا تھا, اتنی تاخیر سے فلم کیوں آئی اس کی مجھے نہیں پتا. 22 نمبر فلم ہے جناب دوستانہ, ناز سینما تھا. حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے. مصنف تھے سید نور صاحب. انجمن, دردانہ رحمان, نصر اللہ بٹ, ہما ڈار جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا, ہما ڈار, شجاعت ہاشمی, عشرت چودھری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور اس کے ساتھ میں درمیان میں دوستی پرانی فلم, چٹھی ذرا سید جی کے نام لکھ دے, ڈائمنڈ جوبلی پاکستان کی فلم, یہ بھی آپ کو نظر آ رہی. پرانی فلم ہے, دوبارہ سنگیت پر لگی. شیر خان کے بعد بیویاں ہائے بیویاں نہیں چل سکی اور فوراً اتر گئی, تو یہ سنگیت پر آ گئی دوستی فلم. اسی اشتہار میں ایک اور فلم ہے آس پاس, اس کی ہم شوٹنگ کا بھی احوال آپ کو بتاتے رہے ہیں. ریالٹو سینما پر آئی یہ فلم, اس کی شوٹنگ کا احوال بتاتے رہے. عطر شاہ خان جیدی جو تھے اس کے ڈائریکٹر تھے. آس پاس کی کاسٹ میں شامل تھے جناب زیادہ تر اس کی کاسٹ ٹی وی والی تھی. بابرا شریف, ندیم رانی, راحت کاظمی, جمیل فخری, مسٹر جیدی خود بھی تھے, سائقہ بھی تھی اس میں جی. آگے آ جائیں جناب, شبستان پر آ گئی جناب صاحب ووٹی جی. دیکھ لیں اب شبستان پر جلدی فلمیں تبدیل ہو رہی ہیں, کیونکہ آہٹ کے بعد ایک آئی, پھر اس کے بعد ایک اور آ گئی. آہٹ کے بعد خیر وہ پرانی فلم آئی تھی دوستی. 24ویں فلم ہے ووٹی جی, شبستان سینما پر. وحید مراد, مسر شاہین, الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. منور سعید علی جاز, ماسٹر خرم بھی ہیں. ماسٹر خرم کا لکھا ہوا ہے کہ فلم قربانی کے ننھے اداکار ماسٹر خرم کا ایک اور شکار, یعنی قربانی فلم سے ماسٹر خرم نے جو اپنا مقام بنایا, جو پہچان بنائی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ماسٹر خرم صاحب سے ہماری بات بھی ہوتی رہتی ہے. اس وقت وہ حیدرآباد یا کراچی میں رہتے ہیں, کراچی میں غالباً رہتے ہیں. اور ماسٹر خرم کی کا اتنا تھا کہ ان کو سینما کو لکھا سینما والوں نے کہ اس کے بعد ایک اور فلم, یعنی کہ قربانی کا ایک اتنا کلٹ کہہ لیں تھا اس کا. اچھا آگے آ جائیں جناب, میدان فلم ہے, ایک ہی اس پہ 3 اشتہار آپ کو نظر آئیں گے. میدان فلم سنگیت سینما پر آئی, پھر وہ اتر گئی. اگلی فلم بھی سنگیت سینما سے, شیر خان کے بعد فلم نہیں ٹک رہی تھی. اس کے بعد سنگیت سینما, مستوق ریشی, آسیہ سلطان رہی, سدھیر, الیاس کشمیری, نغمہ اور چکوری. 3 فنکار شیر خان کے اس میں اشتہار میں لکھا ہوا میدان کے. تو یہ تھی. اور اگلی فلم تھی نوکرتے مالک. حسنین ہدایتکار تھے, بڑی سپیڈ پہ فلم بنانے کے لیے مشہور تھے اور بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے. چاندنی سے اداکارہ چاندنی سے شادی بھی کی تھی انہوں نے, حسنین نے. تو نوکرتے مالک شبستان سینما پر غالباً شروع کی فلموں میں سے تھی, بڑی کامیاب ہوئی. ممتاز, علی اعجاز, دردانہ رحمان, عالیہ اور ہما ڈار تھی یا کیا, یہ علاؤدین, ننا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اگلی فلم پر آ جاتے ہیں جناب. 27 نمبر فلم جو کہ 1982 میں آئی, جیرا شیر. نولٹی سینما تھا. رشید ڈوگر اس کے ڈائریکٹر تھے. اقبال حسن, مسر شاہین, افضال احمد, عشرت چودھری, مسعود اختر اس کی کاسٹ میں شامل تھے. ان کی بے نام بادشاہ تھی رشید ڈوگر کی. وہ اس کی شوٹنگ کا احوال ہم آپ کو کبھی بتائیں گے. اداکار شان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا کیا ہو رہا تھا اس وقت وہاں پہ, یہ بتائیں گے جب ہم اس فلم پہ آئیں گے. 28ویں فلم تھی آئینہ اور زندگی. ریالٹو سینما پر آئی. ظفر شباب اس کے ڈائریکٹر تھے. انجمن, ایاز نائک, وسیم عباس, منور سعید اس کی کاسٹ میں شامل تھے. یہ ہیں فلمیں. اور اب ہم آپ کو یہی والی فلمیں کوشش کرتے ہیں لاہور میں دکھانے کی. پہلا اشتہار ہے لاہور کا, پہلا اخبار آپ دیکھ لیں. سنگ دل فلم جو لگی ہوئی ہے پرنس پر آئی. سنگ دل جو کہ یہاں پہ گلستان پر آئی تھی. یہاں پہ اچھی خاصی کامیابی سمیٹی, جب اترے گی بتا دیں گے کب اتری تھی, ابھی نہیں لگی ہوئی ہے وہ. شان فلم آئی مبارک سینما پر. تو یہ پہلا لاہور کا اشتہار ہے مبارک سینما کا. شان کا اشتہار آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلے اشتہار پر اگر لاہور والے پہ آ جائیں, دوسرے نمبر والے اشتہار پر حیدر سلطان لگی ہوئی ہے جناب صاحب
یہ دیکھ سکتے ہیں حیدر سلطان کیپٹل پر، اور آہٹ فلم جو ہے رتن اور انگولہ سنیما پر لگی ہوئی ہے آہٹ فلم۔ تو تیسرے نمبر کا ایک اشتہار ہے 82 کی فلم کی بجائے ہم آپ کو 81 کی فلمیں دکھا دیتے ہیں۔ شیر خان 200 ہفتے مکمل کر چکی ہے نغمہ سنیما پر۔ نغمہ پر ویسے چوڑیاں بڑی چلی تھی، ہم نے یہاں پہ ہرجائی فلم دیکھی تھی، میکلوڈ روڈ کہتے ہیں، لکشمی چوک کہتے ہیں، جو بھی اس کو کہتے ہیں۔ شیر خان فلم نغمہ سنیما پر 2 ہفتے مکمل کر چکی ہے۔ سالہ صاحب جو ہے نغمہ کے بالکل آمنے سامنے ہی کر کے برابر میں سامنے ہے، برابر میں نہیں ہے، سامنے ہے، اپوزٹ سائڈ پہ۔ سالہ صاحب میٹروپول پر آئی لگی تھی اور اس نے اچھی خاصی کامیابیاں سمیٹی، اور اس سالہ صاحب کا اشتہار کی خاص بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سالہ صاحب انڈین چینل اور ملکہ ترنم نور جہاں، تو ایک تقریب میں کسی نے نور جہاں صاحبہ سے پوچھا، ان کے ساتھ دلیپ کمار بھی اس تقریب میں موجود تھے، تو کسی نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے ہاں پنجابی فلمیں بہت اچھی بنتی ہیں اور بڑی کامیابیاں سمیٹتی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ایم اسماعیل صاحب کی فلم، ویسے ہدایت کار تو اس کے الطاف حسین صاحب تھے سالہ صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ سالہ صاحب فلم بہت ہی زبردست اور صاف ستھری زبردست فلم تھی۔ یہ اشتہار میں لکھا ہوا ہے، اس کو مینشن کیا ہوا ہے اس میں۔ اگلے اس اشتہار پہ آ جائیں لاہور کا اشتہار ہے نصیب فلم تھی، جو کہ یہاں پہ غلام الدین وغیرہ کی بھی آپ کو دکھائی، وہاں پہ گلستان سنیما پر آئی، چند مریم غالباً اتر گئی تھی وہاں سے۔ ایک نکاح اور صحیح محفل سنیما پر آئی، ابھی اوپر محفل میں آپ کو دکھائی تھی، وہ فلم بھی اتر گئی ہے، اتر رہی ہے، ابھی آنے والی ہے۔ بیویاں ہائے بیویاں ریگل سنیما پر آئی، اور آئینہ اور زندگی جو تھی وہ اگین محفل پر آ رہی ہے۔ یہ کچھ لاہور کے سنیما تھے جو ہم نے آپ کو بتانے تھے، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سنیما دکھائیں۔ اگر میں ٹوٹل لاہور کے دکھانا شروع کر دوں تو اس میں تھوڑی سی ترتیب غلط ہو جاتی ہے، پنڈی کے سنیما کی ترتیب میں پنڈی میں ذرا ہو جاتا ہے، تو لاہور میں کوئی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پنڈی میں فلم مس ہو جاتی ہے تو ہم اس کو لاہور میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جس طرح ایجنٹ 009 ہے، وہ آگے آئے گی، ابھی پنڈی میں شاید نہیں آئی، لاہور میں کہیں نہ کہیں مل جائے گی، اتنی زیادہ چلی نہیں تھی۔ تو ناظرین یہ تھی کچھ باتیں، کچھ یادیں پرانی فلموں کے حوالے سے، اشتہارات آپ کو دکھائے۔ امید ہے آپ کو وہ زمانہ بھی یاد آیا ہوگا جس وقت پرانے سنیما ہوتے تھے، بڑے خرانٹ قسم کے سنیما تھے، ممی ڈیڈی سنیما آج کل شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھا، اس پہ آگے بھی 1982 کی فلمیں اگلے اس میں بتائیں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔